is in our vital national interest to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. Because I feel that there are some very urgent problems which the world must address. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Build that wall. Build that wall. Ну, нет никаких доказательств того, что мы... میں ایک ذمہ داری خود بھی قبول کروں گا کہ باہر سے بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یار ہمارے سسٹمز کہاں پر ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب یہاں پہ پاکستانی بیٹھتے ہیں نا، اور مطلب وہ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد کوئی ملن پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو بیٹھتے ہیں اور سانس لیے بغیر پہلا مقدمہ یہ ہوتا ہے یار پاکستان کتنا خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، بلا ہو گیا، بلا ہو گیا. میں بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں ظاہر ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے. جب وہ تمام اپنی بات کر چکے ہوتے ہیں تو میں بولتا ہوں یار آپ مجھے بتائیے کہ خدا نے آپ کو موقع دیا، خدا نے مجھے موقع دیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی تو ان کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیا نا. السلام علیکم، دس از حارث خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ زیرو. آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس کو میں اس طرح سے بیان کروں تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ کسی بھی ملک کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ایکٹیو چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور وہ پیسو چیلنجز بھی ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اسے ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں اور کچھ کا اثر اسے بظاہر تو نہیں ہوتا مگر لانگ ٹرم میں یا بیہائنڈ دا کرٹن یا بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک ہے برین ڈرین، یعنی کہ کسی بھی ملک سے ہیومن کیپٹل کا مائگریٹ کر جانا. اب اگر وہ مائگریٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے ساتھ اکیلے نہیں جا رہے، بلکہ وہ اپنے ساتھ آئیڈیاز، اپنا برین، اپنا انٹلیکٹ یا اپنی سکلز سب لے کے ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ کسی بھی ملک کو لانگ ٹرم میں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس حیدر، جو کہ پاکستانی جرنلسٹ ہیں لیکن اس وقت وہ کینیڈا میں مقیم ہیں، اور ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کینیڈا میں کیوں ہیں اور انہیں کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو ایسے کیا میجرز لینے چاہیے جس کے باعث وہ اپنے برین ڈرین کو روک سکے. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم عباس، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. عباس، سب سے پہلے تو اگر میں اس ٹاپک پر بات شروع کروں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں یا کوئی بھی شخص یا آپ بھی جانے سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے ضرور اس حوالے سے سوال کیا ہوگا کہ آپ پاکستان میں کیوں رہیں. تو جب آپ یہ سوال خود سے کرتے ہیں تو ایسی کیا وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں؟ یار حارث، سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس پورے معاملے پہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. اگر میں 2 منٹ کو ایک صرف جملہ کہہ سکوں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے، کہ عمومی طور پہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے ایز اے نیشن کہ جب کوئی باہر جا رہا ہوتا ہے تو ہم نے کچھ اسٹیریوٹائپس اٹیچ کر لیے ہیں کہ یار پیسے کے لیے جا رہے ہیں یا اچھی لائف کے لیے جا رہے ہیں. یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور جب تک اس کو ڈی کنسٹرکٹ نہیں کیا جائے گا، جس طرح آپ کا پہلا سوال ہی بہت امپورٹنٹ ہے، تب تک ہم اس سے آگے بڑھ نہیں سکیں گے. اب آپ کے سوال کی جانب میں 2 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے وہ اردو کا ایک شعر ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ کوئی ایک دم نہیں ہوتا. تو جو آپ نے بات کی کہ ظاہر ایک پروسیس رہا ہوگا کسی کے بھی باہر جانے کا، ایک دن اچانک ایسا نہیں ہوتا کہ ایک رات میں اٹھوں اور میں بولوں بس یار میں نے باہر جانا. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایکیومولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں سے آپ کو پرابلم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہم اس پہ فردن بھی بات کریں گے. لیکن دوسری چیز جو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ میرا اور میری ریاست کا رشتہ کیا ہے آپس میں. یہ کوئی خدا کا بنایا ہوا رشتہ نہیں ہے. 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے میں پاکستان سے ہوں، میں 70 سال پہلے، 80 سال پہلے پاکستانی نہیں تھا. میرے فور فادرز شاید عرب سے مائگریٹ کر کے آئے تھے.
اس عرب کے دور میں بھی شاید وہ کسی اور ریلیجن کے رہے ہوں گے فار دیٹ میٹر. تو جب سے یہ نیشن اسٹیٹس بنی ہے یو این چارٹر کے اکارڈنگ، آپ اسے سب سے آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سروس پروویژن کا رشتہ ہے. ہم نے ایک خطے میں رہنے والے لوگ اپنی آسانی کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کے لیے انہوں نے بارڈرز بنا لیے. اب ہم وہاں پہ رہتے ہیں، کل کو وہ بارڈر تبدیل بھی ہو سکتا ہے، کل کو میں اسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں کسی وجہ سے، گو کہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے ریاست بھی مجھے نکال سکتی ہے. تو سب سے پہلے اس رشتے کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سروس پروویژن کا رشتہ ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ دیکھیے اگر کل کو میں ریاست کو ٹیکس نہ دوں تو ظاہر ہے وہ مجھے سزا دے گی. تو جب ریاست مجھے وہ فیسلٹیز نہیں دے رہی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سٹیزن مجھے آئین کے مطابق ملنی چاہیے، تو جب ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ مجھے نکال سکتی ہے تو مجھے یہ حق کیوں نہیں ہے کہ میں ریاست چھوڑ کے اپنی مرضی سے جا سکتا ہوں. اب آپ کا سوال کہ انسان سوچتا کیا ہے، یار میں یہاں پہ بے تحاشا لوگوں سے ملا ہوں، میں کینیڈا کے علاوہ یو ایس میں بھی رہا ہوں، تو ہر کسی کا ریزن بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم اس پہ فردن فردن بات کر سکتے ہیں، لیکن اسے ایک کلوزٹ کے اندر ڈالنا بڑا مشکل ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ ہر فرد کا ریزن الگ ہے. اگر آپ ایک بڑے چنک کو یہ بھی کہہ سکے کہ ان کا ریزن پیسہ تھا فار ایگزامپل، تو اس میں بھی بہت ساری الگ الگ کیٹیگریز ہیں کہ میرا پیسے کا ڈیفینیشن کچھ اور ہے، آپ کا پیسے کا ڈیفینیشن کچھ اور ہے. کوئی کامیابی کے لیے آتا ہے، اگین اس کی ڈیفینیشنز چینج ہیں. تو اگر آپ کچھ اسپیسیفک مجھ سے پوچھیں گے تو ہم اس کو فردن فردن زیادہ بہتر اس پہ جواب دیا جا سکتا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ موٹے موٹے 3 سے 4 ایسے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں جس کے باعث کوئی بھی شخص، یہ کامن ریزنز ہیں جو کہ ظاہر ہے سب سوچتے ہیں، کوئی بھی شخص پاکستان سے، اگر اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان سے مائگریٹ کر کے جاتا ہے، ایسے وہ کون سے ریزنز ہیں؟ یار سب سے پہلے نا تو اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے میرے نزدیک کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ سروس پروویژن کا رشتہ ہے اور کوئی ڈیوائن رشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے نا، جہاں اس نے وقت گزارا ہے، اس جگہ سے اسے بڑی عجیب سی انسیت ہوتی ہے، بہت بہت انڈیفائنیبل محبت ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی برا ہو آپ کے نزدیک یا کتنا بھی اچھا ہو یا کتنا بھی سروس پرووائڈ کر رہا ہو یا نہیں، ایک انسیت ہوتی ہے. تو جب بھی ایک انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا اور میں نے چلے جانا ہے، تو یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ ایک انسان مینٹلی اس زاویے سے کن کن چیزوں سے گزرتا ہے. یہ میں نے بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ اگین ہم ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو پیسوں کے لیے گیا ہے، یہ سکسیس کے لیے گیا ہے، یہ فلاں چیز کے لیے گیا ہے، فلاں چیز کے لیے گیا ہے. تو ملک چھوڑ کر جانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. وہ آپ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اس سے جڑے رہتے ہیں. اب ہر کسی کے الگ الگ ریزنز ہیں. میرا خیال ہے آپ مجھ سے میرے ریزنز بعد میں پوچھیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن میرے خیال میں جو سب سے جو بڑی چیز انسان کو لے کر آتی ہے نا، میرا خیال ہے وہ روٹی لے کر آتی ہے. وہ پھر آپ کو میں اس زاویے سے سمجھاؤں کہ میں رات کو اپنے دوست سے بات کر رہا تھا اور ہم ڈسکشن کرتے کرتے اس جگہ پہنچ گئے کہ یار کل کو جس تیزی سے سائنس ترقی کر رہی ہے، اگر اس نے موت کو کیپچر کر لیا، اگر موت ہی کیپچر ہو گئی کہ بھئی اب انسان اور سائنس کی مرضی ہے کہ وہ کب موت اختیار آتا، تو اس پوری ایکویژن میں خدا کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بات 25 26 27 سال کے دو لوگ شاید پاکستان میں نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے یا ان کو یہ سب پتہ نہیں ہے یا ان میں سوچ کی اڑان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بہت بیسک نیسیسٹیز نہیں پوری ہو رہی. جب میں پاکستان میں رہتا تھا یا رہتا ہوں، جب جاتا ہوں تو میرا پرائمری کنسرن یہ ہوتا ہے کہ یار رات کو مجھے کھانا مل جائے. اور اب تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر میں کچھ چکن کھا رہا ہوں تو وہ واقعی چکن ہی ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے. اس کے ساتھ پھر سیفٹی کا ایک بہت بڑا، ہم کراچی میں رہتے تھے تم جانتے ہو، ہمارا سیفٹی کا بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو سب سے جو پہلی چیز انسان کو لے کر آتی ہے نا، وہ روٹی ہے. اس کے بعد پھر وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے. یہ انسان کی جبلت ہے کہ جب اس کی ایک نیسیسٹی پوری ہو جائے تو وہ آگے جاتا ہے کہ اس کے بعد کیا، پھر وہ پوری ہو جائے تو اچھا اب اس کے بعد کیا. تو جب روٹی پوری ہوتی ہے نا، میرا خیال ہے تب اصل وجوہات سامنے آتی ہیں کہ یہ انسان ادھر آیا کیوں. کچھ اس لیے آتے ہیں کہ بھائی الٹیمیٹلی ہم کرپٹ ہو جائے،
کچھ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان میں اچھی ایجوکیشن اپنے بچوں کی افورڈ نہیں کر سکتے, یہاں پہ ایجوکیشن فری ہے, تو ہم ایسی جگہ موو ہو جاتے ہیں جہاں ہمیں کم از کم بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے ہمیں فکر مند نہ ہونا پڑے. اسی طرح ہیلتھ ایک بہت بڑا ریزن ہے. لیکن اگر آپ اسے ڈیکنسٹرکٹ کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی نقطہ روٹی اور پیٹ ہوتا ہے, اور جب وہ معاملہ حل ہوتا ہے اس کے بعد پھر اصل چیزیں سامنے آتی ہیں. اچھا, اس بندے کو اس چیز نے ڈرائیو کیا ہے. اور یہ بڑی ایک اچھی بات مجھے لگی جو آپ نے کی ہے کہ جو بھی, اگر میں اس کو کسی بھی ریلیشن کے آسپیکٹ سے دیکھوں تو کوئی بھی ریلیشن جو ہوتا ہے وہ ٹو وے ہوتا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ اور ایک سٹیزن کا ریلیشن ہو. ایون کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ تم میری طرف آؤ چل کے اور میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا, یعنی کہ ایک ٹو وے ریلیشن بتایا کہ بھائی تم آؤ گے تو میں بھی آؤں گا. اسی طرح اگر کوئی ایک سٹیزن ہے, اس کی کچھ وہ اگر سرو کرے گا اپنے ملک کو تو پھر اس کی بھی کچھ نیڈز ہیں جو کہ پوری ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. اب اگر بات کریں کینیڈا مجھے ایک کی. اجازت, حارث, مجھے معاف کرنا, مجھے ایک اجازت دو. ہوں تم نے ایک جملہ بڑا انٹرسٹنگ بولا کہ اپنے ملک کو. ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی موقع پہ اس ڈسکورس پہ بات کرنی چاہیے کہ اپنا کیا ہوتا ہے. ہوں اپنا وہ ہے کہ جہاں میں پیدا ہو گیا اور اس میں ظاہر ہے میری کوئی سے نہیں تھی, یا اپنا وہ ہے جہاں ایک کانشیس ڈیسیجن لے کے میں موو ہوا, یا میں جہاں موو ہونا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک بڑا بہت اچھا فوڈ فار تھاٹ ہے اگر تم کبھی اس پہ بات کرنا چاہو. اٹس اے گڈ ٹاپک فار ڈسکشن. تو اگر میں بات کرتا ہوں کینیڈا کی, تو کینیڈا کی گورنمنٹ یا کینیڈا کی سوسائٹی کسی بھی ایسے شخص کو جو مائگریٹ ہو کے وہاں جا رہا ہے اس کو ایسی کیا فیسلٹیز, ایسی کیا سہولت پرووائڈ کر رہی ہے جس کے باعث وہ وہاں رہنا پسند کرتا ہے, وہ ترجیح دیتا ہے پاکستان پہ اس ملک کو. یار سب سے زیادہ نا سسٹم میرے خیال میں, تم یقین کرو, میرے گھر کا دروازہ کبھی بھی لاک نہیں ہوتا. ہم اندر لیپ ٹاپس پڑے ہیں, فونز پڑے ہیں, ٹی ویز پڑی ہیں, چلو یہ تو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں نا, ہمارے پاسپورٹس پڑے ہیں, ہماری ڈگریز ہیں, ہماری اس طرح کی چیزیں ہیں, ہماری فیملی فوٹوز ہیں جو ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہمارا دروازہ کبھی لاک نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ عموماً میں نے پاکستان میں دیکھا ہے وہ سمپلسٹی سے کام لیتے ہیں, جس کو میرے خیال میں کہ سطحی تجزیہ کرتے ہیں کہ یار وہاں سزا کا خوف ہے اس لیے کوئی تمہارے گھر میں گھسے گا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. تو سسٹم اپنی جگہ موجود ہے کہ بھائی اول تو میرے گھر میں کوئی آئے گا ہی نہیں, بیکاز یہ ایتھیکلی بہت غلط بات ہے. باقی قانون تو باقی باتیں بعد میں ہوں گی نا. پھر اگر جسٹ ان کیس خاکم بدہن کچھ ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو ریاست میرے پیچھے کھڑی ہے. وہ ایسے کہتے ہیں نا کہ مظلوم کو اس کا حق اور ظالم سے حساب لینے کے لیے اپنی جگہ کھڑی ہے. اس سے بالکل یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں پہ سب کچھ ہنکی اینڈ ڈوری ہے اور یہاں پہ کوئی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز نہیں ہیں اور یہاں پہ کوئی زیادتیاں نہیں ہوتی. ادھر بھی ہوتی ہیں, ظاہر ہے ان پر بھی کبھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن وہ اردو میں کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا, تو ظاہر ہے آپ لیس برا چنتے ہو. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سسٹم ہے, کیونکہ ایسا مجھے لگتا ہے, ظاہر ہے میں ادھر اپنا ہی زاویہ پیش کر سکتا ہوں, کہ اگر آپ تھوڑے سے بھی ایتھیکلی اور مورلی ایجوکیٹڈ ہونا, اگر آپ کانشیس ہو, تو میں نے نہیں دیکھا کہ ایسے لوگ پیسوں کے پیچھے کوئی خاص بھاگیں. جب آپ کی اسینشیل نیڈز اور ایک حد تک لگژری پوری ہو جاتی ہے نا, تو پھر آپ تھوڑے لے بیک ہو کے بولتے ہو اچھا یار اب یہ چیز تو پوری ہو گئی, اس کے بعد مجھے کمفرٹ کون دے رہا ہے, اور پرماننٹ کمفرٹ. جیسے پاکستان میں اگر آپ 2-3-4 لاکھ روپے کما رہے ہو تو کمفرٹ تو ہے آپ کے پاس, لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہے. خاکم بدہن کل کو آپ کی گاڑی چوری ہو سکتی ہے, آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑ سکتا ہے, اور اگر آپ وہ پیسے کما رہے ہو تو ریاست بھی آپ کو بزنس کے لیے کوئی ایسی خاص گارنٹی نہیں دیتی کہ اگر آپ بینکرپٹ ہو گئے تو کیا ہوگا. تو اور میرے خیال میں جو بنیادی چیز جس کو میں سمجھتا ہوں, ہاں بنیادی چیز جسے میں سمجھتا ہوں وہ سسٹم ہے. باقی ہر چیز اسے فالو کرتی ہے. ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, آزادی سے گھومنا ہے, اپنی رائے کا صحیح طرح سے بغیر ڈرے اظہار ہے. یہ تمام چیزیں میرے خیال میں سسٹم کے لینس میں ہی دیکھی جاتی ہیں کہ سسٹم اپنی جگہ موجود ہے. اور اس سے میں نے جو چیز کنکلوڈ کی ہے, جو ابھی آپ نے بات کی ہے, اس سے کہ سینس آف سیکیورٹی اسٹیٹ کا سٹیزنس کو پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. مطلب صرف بات روٹی کی نہیں ہے, کیونکہ بہت لوگ اس کو صرف فائنینس سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی اگر باہر جاتا ہے تو وہ
صرف اپنے فائنینسز کو بہتر کرنے کے لیے جاتا ہے یا بہتر فیوچر کے لیے جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر انسان صرف فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ وہ اپنے پریزنٹ کے بارے میں بھی سوچتا ہے. جو فیسلٹیز اسے مل رہی ہیں اس ملک میں, کیا وہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہیں؟ کیا وہ اس کو عزت نفس کے ساتھ روٹی دے رہی ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. ہیلتھ کیئر ہے تو کیا اس کو وہاں عزت نفس کے ساتھ علاج اس کا ہو رہا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے. تو یار یہاں پہ نا دو چیزیں میں ریپیٹ کروں گا, مجھے معاف کرنا. یہ اگین بہت ضروری ہے کہ دیکھو, جب بھی ہم کوئی رشتہ بناتے ہیں نا, تو اس کے ایس او پیز کوئی قطعی دلیل پہ بیس کرنے چاہیے. جیسے اب تم اور میں اگر دوست ہیں فار ایگزامپل, تو بھائی دنیا میں دوستی چلی آ رہی ہے, کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ اس پہ نہیں ہے, لیکن اس کی کچھ نارمز ہیں جس کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں, تو ہم جانتے ہیں کہ دوستی میں یہ کیا جا سکتا ہے, یہ نہیں کیا جا سکتا. ہم سب کے ساتھ, چاہے وہ کہیں کا بھی سٹیزن ہو, ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ نیشن سٹیٹ کا جو رشتہ ہے وہ کس بنیاد پہ قائم ہوا ہے. ہم اس کو ایک ڈیوائن رشتہ سمجھتے ہیں, ہم اسے پیٹریوٹزم, نیشنلزم کے لینس سے دیکھتے ہیں. جب تک ہم اس رشتے کو نہیں سمجھیں گے نا, تب تک میں نے دیکھا ہے کہ ایون یو ایس میں, کینیڈا میں, مجھے گلف تھوڑا کچھ جانے کا موقع ملا, ہر کوئی ریاست ایکسپلوئٹ کرتی ہے کیونکہ اس حوالے سے, اس اسپیسیفک حوالے سے لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. اور دوسری بات حارث, ہمیں نا الفاظ کا چناؤ بہت صحیح کرنا پڑے گا تاکہ ہم چیز کے مدعے تک پہنچ سکیں. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی ریاست مجھے وہ فیسلٹیز دے رہی ہے, نہیں, میرا خیال ہے کہ بہتر لفظ یہ ہوگا کہ ریاست میری نیسیسٹیز پوری کر رہی ہے یا نہیں. سیکیورٹی میری نیسیسٹی ہے, فیسلٹی نہیں ہے. سب سے زیادہ آزادی یہ میری نیسیسٹی ہے, انسان اسی میں گرو کر سکتا ہے. عزت نفس میری نیسیسٹی ہے, یہ فیسلٹی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک بات جو میں نے یہاں رہ کے سمجھی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو اسٹیٹ ہے وہ لوگوں سے, اپنے سٹیزن سے اس بات کو ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ وفاداری پوری ادا کریں, وہ پیٹریوٹزم اپنا شو کریں, مگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے. تو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں لوگوں کی, وہ پوری کرنا تو بہت ضروری ہے. میں ایک ذمہ داری خود بھی قبول کروں گا کہ باہر سے بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یار ہمارے سسٹمز کہاں پر ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب یہاں پہ پاکستانی بیٹھتے ہیں نا, اور مطلب وہ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد کوئی ملن پارٹی ہو رہی ہوتی ہے, کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو بیٹھتے ہیں اور سانس لیے بغیر پہلا مقدمہ یہ ہوتا ہے, یار پاکستان کتنا خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, بلا ہو گیا, بلا ہو گیا. میں بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں, ظاہر ہے, اور کیا کیا جا سکتا ہے. جب وہ تمام اپنی بات کر چکے ہوتے ہیں تو میں بولتا ہوں, یار آپ مجھے بتائیے کہ خدا نے آپ کو موقع دیا, خدا نے مجھے موقع دیا, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی تو ان کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیا نا. اگین, اب تعلیم سے شاید کوئی سمجھے فارمل ایجوکیشن, نہیں, ہم نے لوگوں کی انفارمل ایجوکیشن بھی نہیں کی. تو اس میں خود کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں سسٹمز نہ بننے کی صورت میں. کہ بھائی جب میں ادھر نارتھ امریکہ پہلی بار آیا تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ آگے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں, تو آپ کسی بھی جگہ کا دروازہ, مال ہے, گھر ہے, دروازہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 1-2 بندے آ جائیں, پھر تیسرا چوتھا بندہ وہ پکڑ لیتا ہے تاکہ اور آگے آ جائیں. تو اس طرح لڑی چلتی رہتی ہے. عموماً یہاں پہ ہمارے پاکستانی, جس میں ظاہر ہے شامل ہوں, میں کسی بھی ذمہ داری سے خود کو ایکسکلوڈ نہیں کروں گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں لے کے کھڑے ہو جاؤ تو انہیں لگتا ہے ویٹر ہے, اور لوگ جاتے رہتے ہیں, کوئی دروازہ ہی نہیں لیتا. تو میرا ہمیشہ ان سے بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کوشش کب کی. اگر ہم یہاں نہ آتے تو ہمیں تو لگتا کہ اگلا بندہ پاگل ہے, یہ ویٹر ہے کیا, کیوں لے کے کھڑا ہوا ہے. اب ایک چیز کیونکہ ہم نے سمجھ لی ہے, اور اب ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ بھائی اس میں ہماری بھی غلطی ہے, ہم نے بھی ابھی سیکھی ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی دقتیں نظر کرنے کو تیار نہیں ہے, چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, رشتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, لفظوں پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم سب سپرفیشل باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ریاست یہ نہیں کر رہی. بنیادی مقدمات دوبارہ ریاست کے ساتھ ساتھ میرے خیال ہے یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے, تم نے, ہم سب رہنے والوں نے وہاں پہ کیا کیا. اور ظاہر ہے یہ میری تشہیر کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں کہ میں نے اپنے تئیں کیا کیا, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کوئی انسان کتنا بھی کر لے وہ بہت کم ہے.
آپ کی ریاست سے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, حکومت سے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, لوگوں سے نہیں ہو سکتے. میرے لوگ ہیں وہ. میں اتنا ہی فکر مند ہوتا ہوں اگر اللہ نہ کرے جیسے ابھی ہزارہ کلنگز ہوئی تو ہمیں ادھر راتوں کو نیند نہیں آئی, اس لیے نہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. یار وہ میرے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اگینسٹ میں کوئی انسان کیا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی میری تزئین و آرائش کا پروگرام نہیں ہے کہ اس پہ کسی بھی طرح کی بات کی جائے, لیکن اس میں جو باہر رہتے ہیں وہ بنیادی 7 قصوروار ہیں کہ ریاست کو بلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنا پارٹ, جتنا بھی ہو سکتا تھا, ظاہر ہے یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ آپ کتنا پلے کر سکتے ہیں ہمارے جیسے ہائبرڈ معاشرے میں, لیکن آپ نے کتنا کیا. میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس پہ بات ہونی چاہیے. ابھی آپ نے جو بات کی اس میں تعلیم کا آپ نے ذکر کیا, اس سے ایک پوائنٹ جو مجھے بڑا ضروری لگتا ہے بتانا وہ یہ کہ کسی بھی معاشرے میں اخلاقیات کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو ہماری اپنی عوام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اخلاقیات کو برقرار رکھیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ اس بنا پر بھی اس ملک سے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس معاشرے میں اخلاقیات کو دم توڑتا دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک ہاسپٹل جاتا ہوں, وہاں پہ اگر میں جو وہاں کا عملہ ہے ان سے بات کرتا ہوں تو مجھے وہاں پہ اخلاقیات نظر نہیں آتی. وہ اپنے کام سے زیادہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے, جبکہ اگر وہ اس سے زیادہ کچھ کریں, مریض کو کمفرٹ دینے کی کوشش کریں, تو ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا دل چاہے گا یہاں رہنے کو. مگر یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں. میں کسی چیز کا تب ذکر کروں نا کہ جب مجھے پتا ہو کہ بھائی اس کی سپلائی پراپر ہو رہی ہے لیکن اس کے رزلٹ نہیں آ رہے. تو ہم نے اس پہ بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ میں نے کیا کام کیا اپنے لوگوں کی تعلیم کے لیے. ہماری ریاست نے کیا ذمہ داری ادا کی, ہماری حکومتوں نے کیا ذمہ داری ادا کی. ریاست بھی بڑا ویگ ٹرم ہے نا, اس کو اسپیسیفک کرتے ہیں. لیکن 18ویں عباس, ترمیم کے بعد سوری میں کٹ کر رہا صوبائی ہوں, حکومت کی ذمہ داری ہے تعلیم. لیکن دیکھو اخلاقیات کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی تو نہیں ہے, وہ تو انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. کچھ ہمارے بھی تو ایسے فرائض ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں, اور اس میں سے ایک یہ ہے. تو اخلاقیات تو گھر سے جنم لیتی ہے. میں یہی کہہ رہا تھا حارث کہ صرف انسانوں کی ذمہ داری تو ہے, جیسے میں نے کہا کہ معاشرے نے کیا کیا, لیکن دیکھو کوئی چیز کا نا کوئی بنیادی نقطہ ہوتا ہے جہاں سے وہ کھڑی ہوتی ہے. تو جب آپ ایتھیکل, جیسے اب تم یہاں دیکھو نا بھائی, یہاں پہ اگر آپ ایک ایسکیلیٹر پہ جا رہے ہو, کتنی چھوٹی سی مثال ہے, تو رائٹ ہینڈ سائڈ ان کے لیے ہے ایک ہی ایسکیلیٹر پہ جو جلدی چل کے جانا چاہتے ہیں, اور لیفٹ ان کے لیے ہے جو کھڑے رہنا چاہتے ہیں. اب یہ معاملہ کسی نے یہاں پہ اسکول میں کسی کو نہیں سکھایا. ظاہر ہے وہ تمہاری بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ معاشرے کی بنپ اس طرح ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے, اور اس کو نہ دیکھے یا نہ کرے تو وہ بولتا ہے کہ بھائی میں کوئی معاشرے کا بنایا ہوا نارم توڑ رہا ہوں. لیکن ہمارے جیسے معاشروں میں حارث جہاں اتنے ڈفرینسز ہوتے ہیں نا, وہاں ہر کوئی اپنے اپنے سرکل میں تو بہتری لا سکتا ہے, اس سے بالکل انکار نہیں ہے, ذمہ داری بھی ان کی ہے. لیکن جو ریاست کا ایجوکیشن سسٹم ہے نا, یا جو ریاست اس پہ جو تعلیم کرتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب نے ایک پیج پر ہونا ہے. اور میرا خیال ہے ہمیں وہاں تعریف کرنی چاہیے جہاں ڈیو ہے. کچھ پرابلمس کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو یہ جو ون کریکولم اسٹیپ لیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یار آپ نا کوئی چیز کو صحیح تب کرتے ہو جب آپ اس کے بنیادی مقدمے کو سمجھو کہ مسئلہ کہاں ہے, کس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. ہمیں مسئلہ تو سمجھ آ گیا کہ بھئی ہماری عوام میں مسئلہ ہے, مجھ میں مسئلہ ہے, ہم قانون فالو نہیں کرتے, ہم یہ معاملہ نہیں کرتے. لیکن ہمیں آج تک مجھ سمیت یہ نہیں پتا کہ اخلاقیات ہوتی کیا ہیں. ہم نے کچھ لفظ رٹ لیے ہیں, اخلاقیات, قوم, مذہب, دنیا, بھائی چارہ. آپ ان میں اتر کے دیکھیں, ہم میں سے میجورٹی کو, مجھ سمیت, سب سے پہلے میں آگے خود کو رکھتا ہوں, ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے. جب ایک چیز کا صحیح طرح ایک چیز کو میں نے گریسپ ہی نہیں کیا, اس میں میری غلطی ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. لیکن جب ایک ذمہ داری ریاست نے لے لی ہے تو وہ اسے پوری کرے.
لیڈرز کیا ہوتے ہیں, قوم کو تبدیل کرنے والے کیا ہوتے ہیں, رسول خدا نے کیا کیا تھا, کس کو انہوں نے کچھ پڑھایا تھا, ایک اخلاقی تعلیم دی تھی نا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ایسا معاشرہ جب اخلاقیات بھول چکا ہے تو ایک اخلاقیات کے منبع نے پھوٹنا ہے جہاں سے اب دوبارہ ریویژن ہوگا. اب ہمارے معاشرے میں, میرے ملک میں, میرے پاکستان میں جب ہم اخلاقیات بھول چکے ہیں میرے خیال میں, تو ایک منبع نے اٹھنا ہے, ایک منبع نے پھوٹنا ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز یاد دلاؤں, مجھے گمان ہے کہ آپ کو پتا ہوگی. جب ایدھی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی نا, تو جیو پہ آج شاہزیب خان زادہ میں فیصل ایدھی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو میں بھول نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے میرا ایک زاویہ نظر تبدیل کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کتنی بھی این جی اوز کام کر لیں, اور آپ کو پتا ہے ایدھی کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے, شاید دنیا میں سب سے بڑا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کتنی بھی این جی اوز کام کر لیں, ہم عشر اشیر بھی نہیں کر سکتے جو ریاست اپنے سسٹم کے ساتھ کر سکتی ہے. میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایک سسٹم کے تحت آپ کو کوئی بھی چیز سمجھائی جائے نا, اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے, اور پھر اس دروازے پہ بار بار دستک آپ کے قریب کے لوگ دیں گے کہ بھائی آپ اپنے سرکل کو سمجھاؤ گے, اپنے معاشرے کو سمجھاؤ گے. لیکن جس سرکل نے سمجھانا ہے اسے بھی تو کسی نے سمجھانا ہے. ہم یہ کیوں ازیوم کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر ہیں اور کچھ کمتر ہیں؟ آپ سرفیشل سے مت دیکھیے, نیچے آ کے دیکھیے, آپ کو نظر آئے گا یہ حمام میں تمام ہی برہنہ ہے, جس میں سر فہرست ہوں. تو ریاست کو آپ کہیں بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح بندے سے صحیح سوال کریں. جو ذمہ داری ہماری ہے ہم ادا کریں گے, نہیں کر رہے اس پہ سوال ہے, اس پہ مقدمہ ہے, اس پہ بات کر لی جائے گی. لیکن مجھے بتائیے, جیسے اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر شہری سے پیار کرے گی. تو ادھر ماں نے کتنی ممتا دکھائی. بچہ تو ان پڑھ ہے, بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے, وہ تو روٹی کو چوچی کہے گا. مجھے تو ماں نے سکھانا ہے, مجھے تو ریاست نے سکھانا ہے. لیکن اگر ریاست اپنا فرض ادا نہیں کر رہی ہے تو کیا معاشرے کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں؟ ہمیں بھی تو اپنے تئیں کچھ کرنا ہوگا, سوسائٹی کو بھی تو کوئی انیشیٹو لینا ہوگا. اس میں ان لوگوں کو بھی کاؤنٹ کرتا ہوں جو اس ملک سے چلے جاتے ہیں باہر. ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب تو دنیا کنیکٹڈ ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کر بھی تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. حارث بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور دیکھو یہ بنیادی بات کہ آج تم نے مجھے اپنا وقت دیا, مجھے عزت بخشی بات کرنے کے لیے, تو یہ تعلیم کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا. ورنہ نہ تمہیں شوق ہے رات کے اس پہر بیٹھنے کا, نہ مجھے شوق ہے صبح کے اس پہر بیٹھنے کا. تو جو جیسے تم نے کہا, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا اب گلوبل ولیج ہے. یہ ایکسکیوز تو رہ ہی نہیں گیا کہ یار مجھے وہاں جا کے کرنا ہے. اور یہ نا ایک سلور لائننگ بھی ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے ملک کا کیا ہوگا. اب جس طرح دنیا کنیکٹڈ ہے, آپ اپنے آئیڈیاز یہاں سے بیٹھ کر بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہو, کرنے چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ جہاں پاکستان میں خرابی ہے, وہاں ادھر بھی جب وہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں نا, بنیادی خرابیاں ان میں تب بھی رہتی ہیں. وہ صرف تنقید کرنا جانتے ہیں, وہ صرف اپنا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ وہ جب خمیر خراب ہونا تو اس سے رزلٹ اچھا نہیں آ سکتا. اس لیے میں سب سے پہلے ریاست اور اس کے سسٹم کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ ہماری تعلیم تو آپ نے کرنی تھی. اگر میں آلو ہوں فار ایگزامپل, بڑی عجیب سی مثال ہے, آپ مجھے چکن میں ڈالیں, قیمے میں ڈالیں, آپ مجھے اٹھا کے بریانی میں ڈال دیں جو سب سے اچھا کھانا سمجھا جاتا ہے, میں رہوں گا تو آلو. میری جبلت تو تبدیل نہیں ہوئی. تو میں پاکستان میں ایسے معاشرے میں پیدا ہوا, بڑا ہوا کہ جہاں ریسزم تو شاید کوئی بات ہی نہیں ہے, جہاں قانون توڑنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہاں اگر ایس ایچ او یا کوئی پولیس والا آپ کو پکڑ لے تو یہ آپ کے لیے باعث فخر ہے کہ بھائی میں تو فلاں کو جانتا ہوں, تو مجھے روک کیسے سکتے ہو. ہاسپٹل میں اپنی زبان کا استعمال کر لینا, اپنے ایکسس کا استعمال کر لینا, اپنے پروفیشن کا استعمال کر کے آپ پہلے لائن میں آ گئے اور بولے اللہ کا شکر ہے, تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے. اب اس طرح کے لوگ جس میں سر فہرست ہوں, آپ مجھے انڈیا میں ڈالیے, امریکہ میں ڈالیے, کینیڈا میں ڈالیے, بہت کاسمیٹک تبدیلیاں تو آئیں گی, لیکن اندر والا معاملہ تو پھر وہی ہے. لیکن میں تمہاری بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جب ریاست اپنا کام نہیں کر رہی تو ہاتھ چھوڑ کر بیٹھا نہیں جا سکتا. اس پہ ہر کوئی اپنے
محدود سرکل میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اسے پریچ کیجئے اور آپ کوئی علم و علم کے دائی بن جائیے. بہت بیسک اخلاقیات آپ پریچ کر سکتے ہیں, لوگ کر بھی رہے ہیں, اور جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اسی دائرے میں آتا ہے نا. جو میں اس وقت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اسی دائرے میں آتا ہے. اس پہ ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ اس کا کوانٹم کتنا ہونا چاہیے, اسے سسٹمیٹک کس طرح کیا جا سکتا ہے, لیکن میں تمہاری بات سے حد درجہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جہاں ہم ریاست کو نہیں بری الذمہ کر سکتے, وہاں ہم خود کو بھی نہیں کر سکتے. اور اس بات کو میں اس طرح سے سیکنڈ کروں گا بیکاز ریاست کا ویژن بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اب آپ کو میں ایک رپورٹ کا حوالہ دیتا ہوں جو فارمن کرسچن کالج لاہور کا ایک بہت بڑا نامور کالج ہے, اس کی ایک رپورٹ تھی, ریسرچ رپورٹ. اس میں اس حوالے سے کام ہوا کہ برین ڈرین پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کس طرح سے روکا جاتا ہے, فیکٹرز کیا ہیں. ایک بات جو اس کے انہوں نے کنکلوڈ کی ریسرچرز نے وہ یہ تھی کہ اگر یہاں سے لوگ باہر مائگریٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ بدلے میں پاکستان کو فورن کیپٹل بھی تو دے رہے ہیں, ریاست اس چیز کو کیپٹلائز کرتی ہے. تو ریاست کا ویژن یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لوگ جا رہے ہیں مگر لوگ ہمیں پیسہ بھی تو دے رہے ہیں, ہمیں تو پیسے سے مطلب ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. تو ایک چیز تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ریاست کا ویژن کیا ہے. اب کینیڈا کی اگر میں مثال دوں آپ کو, 1990s میں کینیڈا میں ایک سیویئر برین ڈرین سامنے آیا تھا جب کینیڈا سے اچھا ہیومن کیپٹل یورپ اور یو ایس کی یونیورسٹیز میں جا رہا تھا پڑھنے اور وہیں کام کر رہا تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ ایک پلان لے کر آئے, انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی, وہ ایک پلان لے کر آئے, انہوں نے ریسرچ اسکالرشپس نکالی اور صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں, انہوں نے دنیا بھر سے ریسرچرز کو بلایا اسکالرشپ پہ. اس سے کیا ہوا, آئیڈیاز شیئر ہوئے, اس سے یہ ہوا کہ نئے پروجیکٹ سامنے آئے اور اس کے بعد کینیڈا آپ سب کے سامنے ہے. تو ویژن بھی بہت ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یار یہ نا ایک بہت بہت الگ جہت ہے بات کرنے کی. جہاں میں نے آئیڈیالوجی کی بات کی نا, وہاں ویژن سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن دیکھو ویژن آتا کس طرح ہے, میں آپ کو اپنا زاویہ نظر پیش کروں کہ اگر ویژن یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک ایکیومولیٹو سوسائٹی بنانی ہے, پلورلزم کرنا ہے, تو اس میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے چند بنیادی اجزاء میرے اندر ہونے چاہیے. مجھ میں آئیڈیاز کو برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے, کیونکہ ہر آئیڈیا میرے موافق نہیں ہوگا. مجھے کمپٹیشن کو برداشت تو شاید مناسب لفظ نہیں ہے, اسے اپریشیٹ کرنا آنا چاہیے. اس لیے جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے بنیادی نقطوں میں کیا معاملہ تھا, تو جہاں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے نا کہ ہم پہ سول حکمران ہوں گے یا ہم پہ ڈنڈے کے زور پہ کوئی حکومت کرے گا, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں اگر آپ اتر کے دیکھیے تو آج تک ہمارے اندر ڈیموکریسی کی اپریسیشن پیدا ہوئی ہی نہیں کہ بھائی میرا حق ہے. جب صرف ڈیموکریسی آپ کو حکومت چننا نہیں سکھاتی, وہ آپ کے ہر زاویہ نظر, آپ کے ہر مرحلے پر آپ کے عمل کو ڈیفائن کرتی ہے. تو میرا ویژن تو تب ہونا کہ جب میں اس کے لیے تیار ہوں کہ بھائی ہمارے پاس اگر باہر سے لوگ آ جائیں تو ایک کمپٹیشن آف آئیڈیاز ہوگا. یہاں تو ہم اس معاملے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر کراچی میں زیادہ اردو اسپیکنگ آ گئے ہیں تو میں خود سندھی ہوں, تم جانتے ہو میرا ہائیبرڈ قسم کا بیک گراؤنڈ ہے, تو سندھی حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ہماری نسلیں ختم ہو رہی ہیں, ہمارے زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے, ہم میں سے کوئی بھی کمپٹیشن آف آئیڈیاز کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ دیکھو نا, ابھی جو سندھ اور بلوچستان کے چند جزائر فیڈرل اپنی تحویل میں لے رہی ہے, تو اسے بحسن و خوبی حل کرنے کے بجائے ہمارے حکمران اور ہمارے پولیٹیشنز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جزیروں پہ قبضہ ہو گیا. ایک ملک کے اندر, فیڈریشن کے اندر قبضہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ تو آپ ہمیں جذباتیات کے طور پہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. تو ویژن تو حارث تب ہونا کہ جب میں ویژن کو سمجھوں کہ ویژن ہوتا کیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم صرف لفاظی کرتے ہیں. آؤ بیٹھتے ہیں ہم سارے جو خود کو ویژنری کہتے ہیں, میرے جیسے لوگ جنہیں گمان ہے کہ ہم ویژنری ہیں, آؤ بیٹھو ذرا 10 منٹ کی نشست کرتے ہیں کہ ویژن ہوتا کیا ہے, وہ آتا کس طرح ہے. ہم نا, مجھے معاف کرنا میں لمبی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم تمام نا سکسیس کو دیکھتے ہیں, ہم تمام گلیمر کو دیکھتے ہیں, ہم آؤٹ کم کو دیکھتے ہیں.
اس سے پہلے جتنی محنت ہے نا وہ کوئی نہیں دیکھتا. یہاں اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہوگا تو وہ سوچے گا یار یہ تو کینیڈا میں رہتا ہے, انٹرویو دے رہا ہے, مناسب زبان استعمال کر رہا ہے, تو اس نے تو جاتے ہی جھنڈے گاڑ دیے ہوں گے. مجھے کتنی راتیں مجھے 3 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا. ظاہر ہے وہ تو کسی کو نظر نہیں آئے گا نا. یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں, جو اپنا نام بناتے ہیں, وہ کتنی محنت کرتے ہیں وہ تو کسی کو نظر نہیں آئے گا. ہمیں تو آخری پکچر نظر آتی ہے اور ہم بولتے ہیں یہ ویژن ہے, یہاں سے آگے بڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا, ہم نے دقتیں نظر نہیں کی. اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یار ہم سب مجھے یہ کہنے کی اجازت دو کہ ہم سب سنسیئر نہیں ہیں. ہم سب نا ایز اے نیشن نہیں دیکھتے یار. یہاں پہ نا میرے دوست ہیں جو زیادہ پیسے کماتے ہیں, وہ 50% تک ٹیکس دیتے ہیں. تصور کرو کہ تم نے 100 روپے کمائے, 50 روپے ریاست نے لے لیے, تو میرے اندر کا صحافی کدھر مرنا ہے؟ تو میں تو ان سے پوچھتا ہوں یار 50% آپ کے پیسے چلے گئے تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ تو عموماً مجھے جواب ملتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, یہ پیسے میرے ایک فیلو کنٹری مین جسے شاید کینسر ہے, جو ڈرگ ایڈکشن سے نکلنا چاہ رہے ہیں, اس کے کام آ رہے ہیں. سنسیریٹی تو یہ ہوتی ہے نا. ویژن تو آپ لوگوں سے بناتے ہیں, ویژن لوگ بناتے ہیں, لوگوں سے بناتے ہیں, لوگوں کے لیے بناتے ہیں. اس لیے پہلے تو آؤ نا ویژن کیا ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں, اس کے لیے کس طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کو ویژنری کس طرح بنایا جا سکتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ کہہ دینا کہ میں نے ایک ویژن کا اعلان کر دیا اب وہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ہماری قوم نے, میرے جیسے لوگوں نے جنہیں کچھ نہیں آتا, اس ویژن کو لے کے ہم نے ہی پریکٹیکلی ٹریول کرنا ہے. تو یہ بنیادی مقدمہ تو اپنی جگہ کے ویژن ہوتا کیا ہے. اگر کوئی اعلیٰ ظرف انسان آ کے ویژن بنا بھی دے اور تمام معاملہ کر دے, آگے تو میرے جیسے لوگوں نے جانا ہے. آؤ پہلے میری تعلیم تو کرو کہ ویژن ہوتا کیا ہے. اور ایک بات جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج برین ڈرین کا نظر آتا ہے وہ ایک یہ ہے کہ سوال کرنے والے نہیں رہتے. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوال کر سکتے ہیں اسٹیٹ سے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اب مثال کے طور پہ جب یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو صرف فالوورز رہ جاتے ہیں. ابھی کل اگر آپ کو پتا ہو, آپ کی نالج میں بات ہوگی لازمی, کہ پاکستان میں کل 24 گھنٹے سے 12 سے کوئی 15 گھنٹے کے قریب بلیک آؤٹ رہا ہے. اس کے بعد جو منسٹرز کا بیان آیا وہ یہ تھا کہ جو پچھلی گورنمنٹ جی وہ کرتے آ رہے تھے اور وہ ان کی نااہلیاں تھیں جس کے باعث یہ بلیک آؤٹ ہو گیا. 12 سے 14 گھنٹے آج کے دور میں کسی ملک میں آپ نہیں سنتے ہوگے کہ 12 سے 14 گھنٹے کا بلیک آؤٹ کسی. اور اچھا اس کی ریزنز کیا تھے؟ اس کے ریزنز تھے ٹیکنیکل فالٹ. تو بھائی ٹیکنیکل فالٹ کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے تو آیا ہوگا نا. اب انڈیویجول لیول پہ میں اگر کوئی غلطی کروں تو یا کوتاہی کروں تو وہ میری کوتاہی ہے, مگر اسٹیٹ یا سسٹم کوتاہی نہیں کرتا, وہ نااہلی کہلاتی ہے. تو آپ یعنی بلیم بھی نہیں لے رہے, وہ بھی آپ ڈال رہے ہو پچھلی گورنمنٹس پہ. تو مطلب یہاں سوال اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں. آپ سے کون سوال کرے؟ ان کو پتا ہے ہم سے کوئی سوال ہی نہیں کرے گا, تو پھر ہم کچھ جو چاہے ان کو بول دیں, جو چاہے ان کو فیڈ کر دیں, اور یہ پھر وہ چپ چاپ لے کے بیٹھ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. نارے صحیح کہہ رہے ہو, بالکل ایسا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ دنیا گلوبل ولیج ہے, تو سوال تو اٹھائے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس لیول تک اٹھائے جا رہے ہیں جس تک اٹھائے جانے چاہیے, لیکن اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن اس میں نا آپ کو ایک انسان کو تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا کہ اگر میں اپنا ملک چھوڑ کر آیا یا اور لوگ آتے ہیں تو ہم نے بے وفائی نہیں کی. ہم اس پہ بات کر چکے کہ ریلیشن کیا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم ابھی بالکل نارمل ٹرمز میں بات کریں تو میری چند بنیادی ضروریات ہیں نا. ہم نے کتنے بڑے بڑے آئنسٹائن خاک ہوتے دیکھے کیونکہ ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا, انہیں سیکیورٹی نہیں تھی. جب آپ کی ایسینشیل نیڈس پوری ہوں گی تب آپ سوال کرو گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے جو لوگ اب باہر رہتے ہیں معاف کرنا, اور ان کی نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہیں, وہ ایک بہت بہتر سچویشن میں ہیں کہ وہ ریاست سے سوال کر سکیں. وہ کرتے بھی ہیں. اب جس طرح سے سوشل میڈیا, یوٹیوب, فیس بک کا ایڈونٹ ہوا ہے, یہ آوازیں پہنچ بھی رہی ہیں. اس کے علاوہ دنیا ویسے بھی دیکھتی ہے یار, کوئی بھی چیز ویکیوم میں رہ نہیں سکتی. اب ہم اپنے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اب آنکھیں بند کر لیں تو بلی ہمیں دیکھ نہیں سکے گی. اب سب کو سب پتا ہے.
اگر آپ نے مجھے معاف کرنا، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ اب دنیا کو سب پتہ ہے، دنیا دیکھتی ہے، لیکن اگین بنیادی ذمہ داری پھر لوگوں پر ہے. تیسرے محلے میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں فرق پڑنا چاہیے، میرے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے مجھے فرق پڑنا چاہیے. تو یہ جیسے تم نے کہا کہ آواز اٹھانا یہ شدید ضروری ہے. اصل معاملہ ہی یہ ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو صحیح سوال نہیں کرتے. اچھا، اس کا ایک مجھے نقصان اور نظر آتا ہے، جو جیسا کہ میں نے ابھی کہا بھی، وہ یہ کہ جب یہاں سے جو کیپیبل ہیومن کیپٹل ہے وہ مائگریٹ کر جاتا ہے، تو جو بچ جاتے ہیں وہ بھی تو ڈیسپریٹ لوگ ہوتے ہیں، جو کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم بھی کسی طرح باہر جائیں، اور جب وہ نہیں جا پاتے تو وہ پاکستان میں سسٹم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے. تو جب وہ ان کی سنسیئرٹی ہی لائے نہیں کرتی تو پھر وہ کام بھی اسی طرح کا کرتے ہیں کہ 14 گھنٹے کا بلیک آؤٹ ہو جائے. یار میں تو سے ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کرو کل کو نا میری شادی ہو جاتی اور میں اپنی زوجہ سے سنسیئر نہیں ہوں، میرے افیئرز بھی چل رہے ہیں، میں ان کی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر رہا، اور پھر وہ بالکل حق بجانب ہوں گی کہ مجھے چھوڑ کے چلی جائیں، بالکل حق بجانب ہوں گی. تو جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ رشتہ تو ٹو وے ہے نا. جو لوگ وہاں پہ رہ گئے، اول تو وہ بالکل میجورٹی شاید اس میں سے مجبوری میں رہ رہی ہے، وہ سنسیئر تب ہی ہوں گے نا جب انہیں ریٹرن کچھ دیا جائے گا. یہ ایک بڑی تھن لائن ہے کہ کس نے پہلا اسٹیپ لینا ہے، کس نے کہاں تک آنا ہے. لیکن اگین کیونکہ ریاست ماں جیسی ہے تو پہلا اسٹیپ ماں لیتی ہے، تعلیم ماں ہی کرتی ہے. تو اگین یہ ٹو وے ریلیشن شپ ہے، مجھے کچھ ملے گا تو میں دوں گا. آخر میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ ایسے کیا میجرز لے سکتا ہے جس سے وہ برین ڈرین کو روک سکیں؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ یار دیکھو، سب سے پہلے نا میرے خیال میں سب سے پہلے اس چیز کو لوگ میرے خیال میں اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن جب کسی ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے نا تو چیزیں پھر وہاں سے شروع ہوتی ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے تو فائنینسز آئیں گے، انویسٹمنٹ آئیں گی، یونیورسٹیز اپنے کیمپسز کھولیں گی، یوٹیوب آئے گا، گوگل آئے گا. ہمارے پڑوس میں آ گیا ہے، کبھی ہمیں اس کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے کہ یوٹیوب ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، ٹویٹر ہمارے پاس کیوں نہیں کھلتا. ہمارے پاس لیبر نہیں ہے، ہمارے پاس انجینئرز نہیں ہے. اس کی بنیادی مقدمہ جو میں سمجھ سکا کہ ہمارے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. کل کو یوٹیوب پہ کوئی دیوانہ کوئی ویڈیو بنا دے مذہب کے خلاف تو ہمارے لوگ تو جا کے یوٹیوب کا آفس ہی توڑ دیں گے، جو ہم نے پہلے کیا بھی. 8-10 سال ہمارے ملک میں یوٹیوب بین رہی ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے 21ویں صدی میں ہم کبھی انسٹاگرام بین کر دیتے ہیں، کبھی ٹک ٹاک بین کر دیتے ہیں، کبھی ٹینڈر بین کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی میرے خیال میں بہت ضروری ہے. ہر چیز وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مجھے کم از کم پتا ہو کہ بھائی میں نے ذمہ داری کس پہ ڈالنی ہے. میں نے اپنے وزیر پہ ذمہ داری ڈالنی ہے، میں نے اپنے کور کمانڈر پہ ذمہ داری ڈالنی ہے، میں نے اپنے مسجد کے مولوی پہ ذمہ داری ڈالنی ہے. تو جب وہاں سے میرے خیال میں آپ سسٹم شروع کریں گے نا تب ایک سسٹم شروع ہوگا. اور دیکھو ڈیموکریسی ڈیڈ سلو پروسیس ہے. اگر آپ صحیح طرح اس کا جائزہ لو، ہم نے بھی وہ پاکستان دیکھا ہے، تم نے بھی دیکھا ہے کہ جب 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ہم اس سے نکل آئے نا. ایک حکومت نے اس سے اختلاف یا اتفاق جو بھی، اس نے اپنا معاملہ ایک طرح حل کر لیا، اس نے پروڈکشن بڑھا دی. اب آنے والی حکومت ٹرانسمیشن پہ کام کرے، اس کے بعد والی حکومت الگ الگ ریسورسز پہ کام کرے کہ پیسے کس طرح کم کیے جا سکتے ہیں، کس طرح سستی بجلی سب کو ملے. تو سسٹم تبھی بنتے ہیں جب پہلے ایک سسٹم موجود. جب آپ بنیادی حیثیت میں کنفیوژن کا شکار ہیں، کنفیوژن سے کنفیوژن جنم لیتا ہے، کنفیوژن سے کبھی پروڈکٹیوٹی جنم نہیں لیتی. اسی کے بعد آپ اچھی یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں، اسی کے بعد آپ اچھے ہاسپٹلز بنا سکتے ہیں، اسی کے بعد آپ کوئی تعلیم کا ایک ایسا نظام چلا سکتے ہیں کہ بھائی کل کو کوئی طالع اعظمہ آ کر آئین کو جو ان ابینس رکھ دے تو وہ تعلیم کا نظام کدھر گیا. یہ تمام چیزیں، یہ شاید اس پہ الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور یہ شاید جواب آپ کو یا کسی کو اتنا حوصلہ افزا نہ لگے، لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے ہم نے اپنا پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے. ایک فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے کیا پولیٹیکل سسٹم چلانا ہے، اس کے بعد اس سے اسٹک کیجئے. ہر چیز اس کے بعد آپ سے آپ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی میرے نزدیک.
آپ کا بہت شکریہ میں وقت دینے کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکشن جو ہے یہ آگے جا کے آئی ہوپ کہ کوئی فائدہ دے, اور اگر اسٹیٹ لیول پر نہیں تو کم از کم لوگ اس چیز کو محسوس کریں اور اپنے تئیں وہ جو کچھ کر سکیں, چاہے وہ باہر سے بیٹھ کے کریں یا وہ پاکستان سے کریں, وہ پاکستان کو فائدہ دے. تو عباس بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.